اللہ کی طرف سے نبی کے پاس آتے تھے، وہ حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے کبھی کبھی، اور یہ بھی لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت ہمارے آپ کے آقا نبی جب کہیں خط بھیجا کرتے تھے بادشاہوں کے پاس، راجاؤں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، دوسرے ملکوں کو، تو جو لوگ خط لکھا کرتے تھے ان میں بھی حضرت امیر معاویہ شامل تھے۔ یہ بات شاید ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے آج پہلی بار سنی ہو، اگر پہلی بار سنی ہے تو مضبوطی سے سنیں، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں، الحمدللہ کئی کتابوں کے حوالے سے یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت حضور جب دوسری جگہوں کے لیے خط لکھا کرتے تھے اور خط لکھے جاتے تھے، اور آخر میں خط لکھ گیا، آخر میں نبی پاک کی مہر لگائی جاتی تھی۔ کس کی مہر لگتی تھی؟ نبی کی مہر لگتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت امیر معاویہ میں اگر ذرا سی بھی کہیں کمی ہوتی تو کیا حضرت امیر معاویہ کے لکھے ہوئے خط پر مصطفیٰ کی مہر لگ جاتی؟ نہیں لگ سکتی ہے کبھی بھی۔ تو پتہ یہ لگا کہ امیر معاویہ میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، امیر معاویہ درست تھے، حق تھے، وہ حسن سے بھی محبت کرتے تھے، وہ حسین سے بھی محبت کرتے تھے، وہ علی سے بھی محبت کرتے تھے، اور وہ نبی پاک سے بھی محبت کرتے تھے۔ نبی سے کیسی محبت؟ بات آ گئی ہے تو سن لو، حضرت امیر معاویہ نبی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، لگنے لگا کہ میں دنیا سے اب چلا جاؤں گا اور میں دنیا میں اب زیادہ دن نہیں رہوں گا، تو آپ نے اپنے آوان و انصار، آپ نے اپنے قریب رشتہ داروں کو نصیحت کی۔ وہ نصیحت یہ کی کہ لوگوں، میرے پاس نبی پاک کی چادریں ہیں، میرے پاس نبی کی قمیص ہے، کرتا مبارک ہے، جب میں مروں، جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے لیے نیا کفن نہیں لایا جائے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی جو چادر ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا جو کرتا ہے، اسی چادر، اسی قمیص اور اسی کرتے میں امیر معاویہ کو دفن کیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا آپ نے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو نبی سے کیسی محبت ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم کبھی بھی نبی کے کسی صحابی کو برا نہیں کہیں گے، انشاءاللہ نہیں کہیں گے ہم، اور جو کہہ رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ہم کہ صحابی کا مرتبہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، صحابی بہت اعلیٰ کوالٹی ہے، اعلیٰ کوالٹی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرے، ایک مٹھی بھر جو یا گیہوں صدقہ کر دے، اور تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تب بھی اس ایک مٹھی بھر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کا مقام، بات اور تھوڑی آگے بڑھا دوں میں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 5 ٹائم آج بڑھ جائے گی تو کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ گرما گرم معاملہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو یہ بھی حسین کا صدقہ ہے، ابھی انشاءاللہ ہم ذکر سننا ہے حسن کا، حسین کا، اور ابھی انہی کے نام کا لنگر بھی کھائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی حسین کا ہی صدقہ ہے۔ وہ کھلایا تو ہم کھا رہے ہیں، اس نے حسین کے نام پہ دیا تو ہم غیروں کو کھلا رہے ہیں، اس نے علی و فاطمہ کے نام پہ دیا تو کھا بھی رہے ہیں، غیروں کو نہیں کھلا رہے ہیں، انہی کا ہے، انہی کے نام کا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی شان، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے
किसी को तुम निशाना न बनाओ। मेरे साहबा में से किसी भी सहाबी को निशाना ना बनाना, उनको गलत मत कहना, उनको तानी तशनी मत करना, उनको गलत अंदाज से उनके बारे में कुछ बोलना मत। इसलिए कि जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। और सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे सहाबी में से अगर किसी एक से भी बुग़्ज़ करेगा, हसद करेगा, तो उसने मुझसे बुग़्ज़ किया है, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ किया है, मुझसे हसद किया है, तो उसने अल्लाह से हसद किया है, अल्लाह से बुग़्ज़ किया है। अब अंदाजा लगाइए, हम तो अमीर माविया को गुस्ताखी कर रहे हैं, और उनका मकाम अल्लाह रसूल की बारगाह में कितना आला है। मैंने कल एक बात कही थी, जो लोग आज इनको नहीं मान रहे हैं, अमीर माविया को नहीं मान रहे हैं, कल मैदान महशर में, मैदान क़यामत में जब अमीर माविया आएंगे, अल्लाह की तरफ से आवाज़ लगाई जाएंगी कि अमीर माविया आ गए, और ये उस वक्त सही थे, अपने दौर में सही थे, गलत नहीं थे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो अमीर माविया को गाली दे रहे हैं। इसीलिए हम कभी गाली नहीं देंगे अमीर माविया को, बल्कि अमीर माविया हमारे सरों के ताज। तो हुजूर फरमा रहे, मेरे सहाबा में से किसी को तुम निशाना ना बना। बहरहाल बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुस्तफा से कैसी मोहब्बत थी हजरत अमीर माविया की। आप कहते हैं कि मेरे नबी ने, मेरे नबी की चादरें, मेरे नबी की कमीज कुर्ता जो मेरे पास है, मुझे नया कफन ना दिया जाए, बल्कि उसी में मुझे कफनाया जाए। अच्छा, इससे और बड़ी मोहब्बत का सबूत क्या लाएगा? कब्र में हुजूर के कमीज को लेकर जा रहे हैं, ताकि हुजूर के कपड़े हमारे लिए वसीला हो। और सुनो आगे क्या फरमाया, फरमाते हैं, और मेरे पास नबी पाक के चंद बाल हैं, और मेरे पास नबी पाक के नाखून के कुछ तराशे हैं, नाखून कटे हुए कुछ हिस्से हैं। जब मैं मरूं, मुझे दफनाया जाए, मुझे दफनाया जाए, तो इन हिस्सों को, बाल को मेरे कफन में रख दिया जाए, नाखून के तराशों को मेरे जिस्म के हिस्सों पे रख दिया जाए। अंदाजा लगाइए, वो अमीर माविया जो नबी से कितनी मोहब्बत कर रहा है, उनके नाखून के तराशों को कब्र में साथ ले जाने की बात कर रहा है, उनके बालों को कब्र में साथ ले जाने की बात कर रहा है, उनके कपड़ों को अपने कफन बनाने की बात कर रहा है। वो कब नबी के नवासों से दुश्मनी कर सकता है, कब अली से दुश्मनी कर सकता है, कब फातिमा से दुश्मनी कर सकता है, कब हसन से दुश्मनी कर सकता है, कब हुसैन से दुश्मनी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बल्कि वो नबी के घराने से बहुत मोहब्बत किया गया। ये कहानी हिस्ट्री है हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और सुने आप, हज़रत अमीर माविया नबी के कितने चहीते थे और कितने प्यारे थे। अच्छा, सहाबी तो हैं, और एक रिश्ता हमारा और भी तो है हज़रत अमीर माविया से। हज़रत उम्मे हबीबा जो थी, नबी पाक की बीवी, वो हज़रत अमीर माविया की बहन थी। यानी अमीर माविया नबी पाक के रिश्ते में साले भी लगते हैं। इतना गहरा ताल्लुक, इतना गहरा रिश्ता। तो ये आजकल जो अमीर माविया पे इल्जाम लगाया जाता है, वो गलत, नारवा, नाजायज, बातिल है। हज़रत अमीर माविया की शान सुने आप, कितनी शान के मालिक हैं आप। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दुआ के लिए हाथ उठाए। परेशान तो नहीं हो रहे हो? कलमा शुरू कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो अपने टाइम पर नहीं पहुंचे हैं, जब टाइम पर पहुंचेंगे तो देखिए। एक बार और दुआ पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अमीर माविया हुजूर की बारगाह में रहते थे, हुजूर की खिदमत किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, हज़रत अमीर माविया के लिए दुआ कर रहे हैं, और दुआ की थी, क्या थी? ऐ अल्लाह, तू माविया को
کتاب کا علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور تو معاویہ کو جہنم سے بچا لے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی دعا کر رہے ہیں۔ اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا تھی؟ اے اللہ تو کتاب کا علم یعنی قرآن کا علم امیر معاویہ کو عطا فرما، اے اللہ تو حساب کا علم معاویہ کو عطا فرما، اے اللہ تو امیر معاویہ کو جہنم سے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کیا کوئی یہ حدیث ٹھکرا سکتا ہے؟ نہیں ٹھکرائے گا۔ ایک تو حدیث نہیں ٹھکرا سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ دعا کسی عام آدمی کی نہیں تھی، میری نہیں، تمہاری نہیں، کسی صحابی کی نہیں، کسی تابعی کی نہیں، اہل بیت میں سے اگر کسی کی تھی تو دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان جس کی طرح مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں، اس نے دعا کی تھی۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے تمہارے نبی سید دو جہاں آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی ذات تھی، جو حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اے اللہ تو معاویہ کو علم عطا فرما، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب سکھا دے، اے اللہ تو حساب سکھا دے، اے اللہ تو معاویہ کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ اب یہ بتاؤ کہ ہمارے حضور کی دعا رد ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو دعا اللہ سے کی ہے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ ایسے ایک موقع سے اور ایک حدیث شریف ہے، یہ کس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا اٹھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ہیں مولا تو معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، اے اللہ تو معاویہ کو ایسا بنا دے کہ وہ خود ہدایت پر رہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ معاویہ کو ایسا بنا دے کہ وہ خود ہدایت پر رہے اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں، اور معاویہ کو ایسا بنا دے کہ لوگ معاویہ کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ اب یہاں بھی اندازہ لگائیے حضور کیا کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے لیے؟ کیا اللہ تم معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، یعنی ہدایت پہ رہنے والا بنا اور دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا، اور معاویہ کو ایسا بنا کہ دوسرے لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں، راہ راست پہ چلیں، ان کے ذریعے نصیحت حاصل کریں، ان کے ذریعے دین حاصل کریں۔ مجھے یہ بتاؤ جس کی رہنمائی کے بارے میں، جس کے ہادی اور مہدی ہونے کے بارے میں مصطفیٰ نے دعائیں کی ہو، نبی نے دعائیں کی ہو، تو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ امیر معاویہ وہ ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں کی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے۔ دنیا چاہ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ کیا تھا کہ حضور حضرت امیر معاویہ کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی روایت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ کی بات۔ اب سنیں آپ، اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 60 ہجری تک حیات رہے، یعنی 60 ہجری تک آپ زندہ رہے، اور 60 ہجری میں آپ نے بھی بہت کام کیا ہے۔ اچھا ایک روایت اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً ملک شام کا حاکم بنایا گیا تھا۔ اس کے دور میں حضرت صدیق اکبر کے دور راوی بیان کرتے ہیں حضرت صدیق کا دور ختم ہو گیا، حضرت عمر آئے ان کا دور ختم، عثمان آئے ان کا دور ختم، لیکن کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ کا جو عہدہ تھا، آپ کو جو حاکم اور گورنری عطا کی گئی تھی، اس سے کسی نے آپ کو معزول نہیں کیا۔ اگر غلط ہوتے حضرت امیر معاویہ تو ان کو عہدے سے ترنت ہٹا دیا جاتا، ہٹایا نہیں ہٹایا جاتا،
بھائی پرسوں غالب میں نے روایت بیان کی تھی کہ حضرت عمر کو اتنا پتہ لگ گیا تھا کہ فلاں جگہ ایک گورنر بہت زیادہ قیمتی لباس پہنتے ہیں اور بہت قیمتی سواری پہ سواری کرتے ہیں، تو ان کو نصیحت کرنے کے لیے آپ نے ان کو ان کی جگہ سے معزول کیا اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے ان کے حوالے جانوروں کا ریوڑ دے دیا کہ جاؤ تم اب انسانوں پر حکومت نہیں کرو گے بلکہ جانوروں پر حکومت کرو گے۔ تو حضرت عمر کا معاملہ اتنا سخت تھا، آپ کے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ حکومت کے عہدے پر فائز رہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق اور سچ اور سنیا تقریباً 60 دن تک حضرت امیر معاویہ حیات رہے۔ آپ نے بہت محنت کی ہے دین کے لیے، آپ نے بھی بڑی مشقتیں کی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور بڑی قربانیاں پیش کی ہیں آپ نے دین اسلام کے۔ حضرت امیر معاویہ 60 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ راوی آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، جس بیماری کے عوض آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ہی دنیا انسانیت کا وہ مردود انسان جس کو دنیا عزیز پلید کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے اپنے باپ امیر معاویہ کے مرنے کے بعد کرسی پر قبضہ کیا اور اس نے حکومت کو سنبھالا۔ لیکن یہاں سے میں کل سناتا ہوں چند باتیں اور میں آپ کے قریب کر دوں کہ ہم لوگ جن شخصیتوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ کی مقبول شخصیت ہے، چاہے صحابہ ہوں اور چاہے اہل بیت اطہار۔ حضرت فاطمہ کا ذکر شروع میں آیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ایک روایت آپ سن لیں، پھر میں آپ اپنی ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ تو فاطمہ ہی ہے جن کی پاکی اور جن کی تطہیر کی آیت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی آلودگی، ہر قسم کی ناپاکی سے اہل بیت کو پاک فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سید اور اس سیدہ کائنات کا نام ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے وہ مقام عطا کیا ہے جو دنیا کی عورتوں کو عطا نہیں کیا گیا۔ اچھا عطا ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ حضرت فاطمہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے بطن سے، جس کے شکم سے نبی کے وہ شہزادے دنیا میں آئے ہیں کہ جنہوں نے دین کو سنبھالا۔ حضرت فاطمہ کو حضور نے جو اتنی اہمیت دی ہے، آپ کی بیٹی تو تھی وہ تو الگ بات ہے، بہت پیار کرتے تھے، بہت چہیتی تھی آپ، حضور کی بارگاہ میں آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے آپ، اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے تھے حضرت فاطمہ کو آپ، حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے آپ، بیٹی کا پیار تھا یہ۔ لیکن میرے ذہن میں اور علماء نے فرمایا یہ بات آ رہی ہے کہ ایک راز یہ بھی تھا حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت ہونے کا کہ ان کے شکم سے، ان کے پیٹ سے ایسے بچے آئیں گے جس کو حسن کہا جائے گا، جس کو حسین کہا جائے گا، اور جس کو زینب کہا جائے گا۔ جب اسلام کو مٹانے کی سیاست رچی جائے گی تو یہ تینوں نام وہ ہے جو نبوت کے
لے کر یہ تین شخصیتیں وہ اہم شخصیتیں ہیں جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کی نسل ہے۔ حضور جانتے تھے اے میری بیٹی فاطمہ میں تجھ سے پیار اس لیے بھی کرتا ہوں کہ تو میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے تو میں تیرا باپ ہوں، لیکن اس لیے بھی پیار کرتا ہوں کہ تیرے شکم سے، تیرے بدن مبارک سے، تیرے ذریعے دنیا میں تین شخصیتیں ایسی آئیں گی جو میرے دین کا، قرآن کا، اسلام کا بہت اعلیٰ کام کریں گی۔ اور واقعی کیا ہے، حضرت حسن نے اپنی جگہ کیا ہے، حضرت حسین نے اپنی جگہ کیا ہے، اور اس قربانی کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے جو ایک شہزادی ہونے کی صورت میں، ایک عورت ہونے کی شکل میں، ایک اللہ کی نیک بندی ہونے کی شکل میں جو حضرت زینب نے کربلا کی تاریخ میں ادا کیا ہے یا کربلا کے بعد ادا کیا ہے، یہ رہتی دنیا حضرت زینب کی اس قربانی کو نہیں بھلا سکتی ہے۔ حضرت حسین کے بعد اگر کسی نے اسلام کو سنبھالا ہے، اگر کسی نے قرآن کو سنبھالا ہے، اگر دین کی حفاظت کی ہے، اگر نبوت کے اس علم کو اپنے کمر پر، اپنی پیٹھ پر کسی نے سوار کیا ہے تو حضرت حسین مدینے سے لے کے کربلا پہنچے تھے، اور کربلا کے پاس سے زینب دوبارہ اسی اسلام کو اپنی پیٹھ پر لے کے مدینے، جس اسلام کی امانت نے حسین نے کربلا تک پہنچایا ہے، اسی اسلام کی امانت کو حضرت زینب کبریٰ نے دوبارہ کربلا سے لے کے مدینے تک پہنچایا۔ تو میرے نبی جانتے تھے کہ میں بیٹی فاطمہ سے جو پیار کرتا ہوں وہ اس لیے بھی کرتا ہوں کہ حسن بھی اسی کا بیٹا ہے، حسین بھی اسی کا بیٹا ہے، اور زینب بھی اسی کی بیٹی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ اور حسن حسین کی وہ اعلیٰ مثال ہے جو دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبتوں میں قائم رکھے، ان کی غلامی میں قائم رکھے۔ اور آخر میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ دیکھیے انشاءاللہ اذان آپ سن رہے ہیں، ہم سنیں گے بھی، لیکن ہمیں ان باتوں کو اپنے اندر اتارنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہے کہ نہیں بات صحیح؟ بھائی بات صحیح ہے، ہم حسین سے محبت بھی کریں، حسین کی باتوں پہ عمل بھی کریں، ہم حسن سے محبت کریں اور حسن کی باتوں پہ عمل کریں، تو آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں گے گویا کہ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جو ان سے ہمیں ملے ہیں معاملات، جو طریقے ملے ہیں، جو شریعت ملی ہے، جو دین ملا ہے، اس پہ ہمیں آپ کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہماری محبت کامل اور عمل اسی وقت ہوگی انشاءاللہ۔ کل میں شروع میں تھوڑا حضرت فاطمہ کا کل پھر ذکر کروں گا، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ یزید ایک بار کا مشرق پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور بہت محبت فرماتے ہیں۔ آخر میں ایک بات سن لے تھوڑی سی، وہ یہ ہے کیونکہ ساتھ میں ذہن سے نکل جائے، ہمارے انتظامیہ لوگوں نے کچھ اشارہ کیا ہے، تھوڑا سا وہ اشارہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس جلسے میں اپنا تعاون بھی پیش کروائیں، تھوڑا تھوڑا کر دیں، تھوڑے تھوڑے سے بہت ہو جائے۔ جیسا کہ مجھے پتہ لگا ماشاءاللہ کسی نے تیل کا انتظام کر دیا، کسی نے روزانہ شربت کے لیے چینی کا انتظام کر دیا، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں اور لوگ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ تھوڑا بڑا خرچہ بھی ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹینٹ وینٹ کا سامان ہے، روشنی ہے، جنریٹر ہے، تیل وغیرہ، تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا تعاون فرمائیں۔ اگر ابھی لے کے آئے ہوں تو ابھی انتظامیہ کو دے جائیں، نہ ورنہ ابھی 3-4 دن تک پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ اپنا تعاون پیش فرمائیں، حسین کے نام پہ خرچ کرنے میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حسین نے اگر قبول کر لیا تو یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ بات ہے کہ صحیح نہیں؟ تو انشاءاللہ میری آواز آپ لوگ بھی سن رہے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دور تک بھی آ رہی ہے، تو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سبھی لوگ اس پروگرام کا تھوڑا تھوڑا تعاون فرمائیں۔ آخر میں بتا رہے تھوڑی دیر ہے تو ایک روایت اور سنو۔
نبی پاک حضرت فاطمہ سے بے پناہ پیار فرماتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا کتنا پیار فرماتے ہوں گے؟ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے سجدے میں بنائی گئی، میدان محشر میں جس کی شان سب سے اعلیٰ ہوگی، اگر وہ کھڑا ہو رہا تھا تو اس کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے حضرت فاطمہ کی، پیار کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ سے، دعائیں کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ کو، اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا کیوں نہ ایسا ہو؟ احد کی تاریخ آپ نے سنی ہے، کل شاید میں نے اشارہ کیا تھا تھوڑا، جنگ احد میں حضرت فاطمہ بھی ساتھ میں تھی۔ کچھ عورتیں جنگوں میں جاتی تھیں کچھ کام کاج کے لیے۔ احد کی تاریخ میں حضرت راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ کے زخم لگے ہیں، آپ کے چہرے پر زخم ہوا، آپ کے دانت شہید کیے گئے تھے، یہاں تک کہ خون بہت بہ رہا تھا، بلکہ شیطان نے تو یہ افواہ اڑا دی تھی کہ حضور شہید کر دیے گئے۔ تو جب ٹھنڈی ہوئی تو ایک پہاڑ جس کو احد کہا جاتا ہے، اس میں ایک جگہ آج بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر جنگ کے بعد میں حضور نے آرام فرمایا تھا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں اس پہاڑی اور اس گفا کا دیدار کر کے آتے ہیں کہ جہاں پر حضور نے آرام کیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ بھی جاؤ تو کبھی وہاں جا کے اس کا دیدار کر کے آنا۔ میں سنانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور حضرت فاطمہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب آپ کو زخم لگے تو حضرت فاطمہ ساتھ میں تھی، آپ کی منشا اور آپ کا ارادہ یہ تھا، اور خود حضرت علی خدا کا، علی مشکل کشا کا، علی شیر خدا کا، کہ یہ خبر حضرت فاطمہ کو نہ پہنچے کہ حضور کو اتنی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ کون سوچ رہا ہے؟ خود حضور سوچ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض لوگ خود حضرت علی شیر خدا سوچ رہے ہیں کیا کہ حضور کو اتنی تکلیف پہنچی ہے، یہ فاطمہ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب فاطمہ کو پتہ لگے گی تو فاطمہ حضور کی تکلیف کو دیکھ کے رونے لگیں گی، ان کے آنسو بہیں گے۔ میرے نبی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میری فاطمہ کے آنسو بہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کبھی مصطفیٰ اپنی فاطمہ بیٹی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے، لیکن صحابہ کرام اس چیز کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ حضرت فاطمہ خود وہاں موجود تھی۔ بلکہ راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت ایک کپڑے کو جلایا، اس کو راکھ بنایا، اور راکھ لے کے اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنے باپ دنیا کے سردار آمنہ کے لال کے زخموں پہ راکھ لگا دی جاتی تھی، اور اپنے دل میں روٹی جاتی تھی۔ اور فاطمہ بھی اس لیے آنسو نہیں مارے ہیں کہیں میرے نبی دیکھ نہ لیں، میرے رونے کی وجہ سے، میری تکلیف کی وجہ سے میرے نبی کی تکلیف بڑھ جائے۔ ایسا پیار تھا باپ بیٹی میں، لاؤ ایسا رشتہ کہیں ہے دنیا میں کیا؟ ایسی بیٹی کہیں ملے گی تمہیں؟ ایسا باپ کہیں ملے گا جو بیٹی چاہتی تھی کہ باپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، باپ یہ چاہتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے بیٹی کو تکلیف نہیں ہو۔ حضرت فاطمہ، اچھا یہ رواج آج بھی ہے گھروں میں، اب تو ڈاکٹر بہت ہو گئے، ورنہ پہلے تھوڑی تھوڑی چوٹیں لگ جاتی تھی تو ہماری ماں بہنیں چولہے کی رات بھر دیتی تھی زخم میں، بڑھ جاتی تھی، بڑھ جاتی تھی، آج ہی بڑھ جاتی ہے، رات وغیرہ لگا دیتے تھے تو بتاتے ہیں کہ زخم سے خون رک جاتا تھا۔ تو کپڑا جلا کے حضرت فاطمہ اپنے باپ کے چہرے پہ راکھ لگاتی تھی۔ دل میں تکلیف ہے مگر آنسو نہیں نکال رہی، دل میں دکھ ہے، غضب پہنچی ہے، دشمنوں نے تکلیف پہنچائی ہے میرے نبی کو، لیکن رو نہیں رہی اس لیے کہ نبی کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اچھا اندازہ لگائے یہاں سے ایک بات اور کہ حضور
فاطمہ کے آنسو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو کربلا میں کیا گیا ہے کیا حضور نے اس کو برداشت کیا ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ قیامت آ جاتی، کہیں نہ کہیں میرے نبی نے مصلحتاً اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا ہے کربلا کے میدان میں. نہیں زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیا جاتا حسین کی شہادت کے ساتھ. یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا اور کوئی مصلحت تھی کہ نبی نے اپنی پاور کا استعمال نہیں کیا ہے. پاور دکھائی جائے گی، دیکھیں گے یہ مردود کل قیامت میں جب فاطمہ کو لایا جائے گا، جب حسین کی اس شہادت کو لایا جائے گا، جب اس معصوم جن اصغر کے 6 ماہ کے بچپن کو لایا جائے گا، کہاں سے لائیں گے یہ مردود جواب حسین کی شہادت کا؟ کہاں سے لائیں گے یہ اصغر کے بچپنے کا جواب؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو وہاں ان کو سزائیں دی جائیں گے وہ تصور سے ماورا ہے. اللہ ہمیں حسین کی محبت میں رکھے، ہمیں حسین کی غلامی میں رکھے، ہمیں فاطمہ کی محبت میں رکھے، ہمیں فاطمہ کی غلامی میں رکھے، ہمیں حسن کی محبت کی زنجیروں میں رکھے. ہم دنیا میں رہیں تو اہل بیت کی محبت میں رہیں، دنیا سے جائیں تو اسی محبت سے رہیں. میں اس کا نام تک کہ کتنا پیار ہے اور بیٹی میں. سبحان اللہ. حضور چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کے آنسو نہ نکلے. فاطمہ چاہ رہی ہیں کہ میرے آنسو کی خبر نہیں چلنا چاہیے. مصطفیٰ سب صاف کر رہی ہیں حضرت فاطمہ، کپڑا لگاتی جا رہی ہیں حضرت فاطمہ. راوی نے بیان کیا ہے، بلکہ یہ روایت میں آج ہی پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں. راوی بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے پہلے راکھ لگائی، چادر جلا کے لگائی مصطفیٰ کے زخم پر، اور اس کے بعد میں ایک کونے میں چلی گئی. ایک کونے میں جانے کے بعد جو دل رونے کو کر رہا تھا وہاں جا کے فاطمہ آنسو آ رہی ہے، اپنے آنسو نکال رہی ہے. سیدہ اپنے غم کو ہلکا کر رہی ہے. وہاں اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ مصطفیٰ جب آنسو دیکھیں گے، مصطفیٰ فاطمہ کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھیں گے تو برداشت نہیں کریں گے، مصطفیٰ کو تکلیف پہنچے گی. تو ایک کونے میں جا کر رو رہی تھی حضرت فاطمہ اور اپنے آنسو نکال رہی تھی. یہ پیار ہے ایک باپ کا بیٹی کے ساتھ، ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ. ان رشتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ کل جن کے صدقے میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. یہی وہ گھرانہ ہے جس کے صدقے میں جنتی جنت میں جائیں گے اور جس کی وجہ سے جہنمی جہنم میں جائیں گے. ان کے دامن میں آ جاؤ، ان سے محبت کر لو، ان سے پیار کر لو، ان پر قربان ہو جاؤ، ان کی باتوں پہ عمل کر لو. اللہ تمہاری دنیا بھی صحیح رکھے گا، آخرت بھی صحیح رکھے گا. استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.